کہ معراج کب ہوا یہ کوئی اہم نہیں ہے، لیکن معراج رات جو جاگتے ہیں اس آخر کو جاگتے ہیں۔ اگر اس رات جاگنا صحیح ہوتا، معراج کی شب کو جو جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اگر یہ چیز جائز ہوتا اور یہ عمل قابل قبول ہوتا، اچھا ہوتا، تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں جاگا؟ صحابہ کرام جاگ جاتے تو اتنے اختلاف نہ ہوتے۔ صحابہ کرام جاگ جاتے اور نبی جاگتے، نبی حکم دیتے تو اتنے اختلاف نہ ہوتے۔ نبی کا حکم نہ دینا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اہم معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، معراج میں کیا ملا یہ اہم معاملہ ہے، معراج میں کیا ملا یہ اہم چیز ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جب معراج ہوئی ہے، وہ حدیث یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے ہاں سوئے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں جبرائیل امین آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے ہاں اٹھاتے ہیں اور خانہ کعبہ سے ملے آتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے ملے آنے کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا آتا ہے، آپ کا سینہ چاک کیا آتا ہے، جس کو عربی میں شق صدر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 بار یا 2 بار سینہ چاک کیا گیا ہے، سینہ چاک کیا گیا ہے۔ پہلی بار جب آپ کی عمر 4 سال یا 5 سال، اختلاف ہے، اس وقت آپ کی عمر تھی، اب حلیمہ سعدیہ کے یہاں تھے، وہیں رہ رہے تھے، وہیں پڑھ رہے تھے، تو اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ام شیمہ جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، سعدیہ کی حلیمہ کی بیٹی تھی، اس ساتھ کھیل رہے تھے۔ اسی اثناء میں جبرائیل امین آتے ہیں، آپ کو پکڑتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں۔ شیمہ دیکھتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، دوڑتے ہیں ماں پا دیکھتے ہیں، سب دیکھو وہ عربی وہ جو ہے وہ محمد قتل کیا گیا، اس کو مار دیا گیا، وہ نہیں معلوم کیا حقیقت ہے۔ چنانچہ جبرائیل اس کا سینہ چاک کرتے ہیں اور دل نکالتے ہیں، اس میں کوئی چیز کالی چیز کو نکال پھینک دیتے ہیں، اور پھر جہاں تھا وہاں ڈال دیتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر جہاں جیسا تھا ویسے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ دوڑتے ہیں، دیکھتی ہے دیکھتی ہے کا چہرہ پھٹ پڑا ہوا ہے، پریشان ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے بعد دعوت کرتی ہے، ڈر جاتی ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، ڈر جاتی ہے، تو انہیں نہیں معلوم، حقیقت نہیں معلوم تھی۔ خیر پہلی بار وہ ہوا تھا۔ دوسری بار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا معراج سفر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہاں سوئے ہوئے تھے، خانہ کعبہ سے ہمیں بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ سب سے پہلا یہ آپریشن ہے، یا ہمارے آپریشن ہوتا ہے، ہمارے یہاں جو ہے ہماری سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، دل کو سینہ چاک کرتی ہے، دل نکالتی ہے، دل کے اندر جو بہت سارے جو ہوتے ہیں کیا کیا کام کرتی ہے، وہ آج ہمارے ہو رہا ہے، تو یہ بات کا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جبرائیل امین نے یہ کام کیا کہ آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا اور اس میں سے کوئی چیز نکالی، اس کو دم میں دھویا، پھر اندر ڈال دیا، اس کو حدیث آتا ہے کہ آپ کے سینے کو، دل کو جو ہے حکمت سے، ایمان سے بھرا گیا۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری لائی جاتی ہے جس کا نام براق ہے، براق نام سواری، یہ بہت تیز چلتا تھا، جس طرح آنکھ کی روشنی چلتی ہے، اس کا ایک قدم وہاں پڑتا ہے جہاں آپ کی دماغی نگاہ جاتی ہے۔ اس سواری میں صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے جو ہے ایلیا، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، وہاں لایا گیا، ایلیا بیت المقدس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں اس کنڈلی سے جہاں انبیاء کرام اپنے جانور باندھا کرتے تھے، اپنے اس براق کو وہاں باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق سے جو ہے آسمان لایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، جو 7واں آسمان کی آپ نے سیر کی۔ پہلے پہرتے آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ سے عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے پہ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت تیسرے 7واں آسمان پہ گئے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جب موسیٰ کو بتایا گیا یہ محمد ہے، اور وسلم جب وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ رو پڑے، کہا کیا موسیٰ اب کیوں روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اس کی امت میری امت سے زیادہ جنتی ہوگی۔ کہا میرے بعد نبی آنے والا ہے، یہ محمد ہے، اس کی امت میری امت سے زیادہ جنتی ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ مجھے ایک شرف کیوں نہیں ملا، محمد کو شرف ملا کہ اس کی امت کو ہے یا جنت جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، 7ویں آسمان پہ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہاں سے دیکھتے ہیں ابراہیم جو ہے بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور ایک گھر ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ حدیث باتیں ہیں کہ میں نے پوچھا، میں نے دیکھا
کہ بہت سے فرشتے آ رہے ہیں، اسے بات کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ان جو نکلنے سے پوچھا کیا تمہاری باری دوبارہ بھی اب تک آئی ہے؟ کہا یہ پہلی بار میں، اب تک میری دوبارہ باری نہیں آئی ہے۔ اس بات تو فرشتے کی تعداد کافی ہے، فرشتے 70 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نکلتے ہیں، پھر دوبارہ اب تک باری نہیں آئی ہے، مطلب کتنے فرشتے ہوں گے۔ خیر یہ آپ علیہ وسلم جو ہے وہاں آپ سدرۃ المنتہا جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، عرش سے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں۔ یہ باتیں پردہ کے پیچھے ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، کسی نے کچھ کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا، اختلاف اس میں ہے۔ لیکن اس کا جو ہے صحیح بات یہ ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی روایت صحیح معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، ایک روایت نہیں معلوم ہوتی اس میں اللہ دیکھا ہو۔ ہاں اللہ سے بات تو کی ہے، لیکن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جبریل امیر کو دیکھا، اس کی اصلی شکل کو دیکھا کہ جبریل امیر کے جو ہے 700 پر تھے، 70,000 پر تھے، اپنی اس حالت کو دیکھا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں، بات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے 50 وقت نماز فرض کرتا ہے، 50 وقت کی نماز فرض کرتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم 50 وقت نماز کو کر کے نیچے آتے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد آپ کو کیا ملا ہے، آپ کو اس معراج سفر میں کیا ملا ہے؟ کہا میری امت کو 50 وقت نماز ملی ہے۔ کہا 50 وقت کی نماز؟ اے محمد جائیے اللہ سے کہیے کہ اے اللہ تعالیٰ میری امت کمزور ہے، میری امت ناتواں ہے، اسے اتنا نماز نہ ہو سکے گا تو کچھ کمی کر دیجیے۔ اب جب جاتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میری امت کمزور ہے، میری امت ناتواں ہے، کچھ کمی کر دیجیے، تخفیف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کم کرتا ہے، اب 50 میں سے 5 کم کرتا ہے، 45 ہوتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، ایک بات میں 10 کم پڑتا ہے، 45 ہوتا ہے، 2 روایت اس بارے میں ہے۔ تو خیر جو پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں موسیٰ کیا ملا؟ کہا 45 وقت ملا۔ کہا نہیں یہ بھی زیادہ ہے، پھر جائیے۔ اس طرح سے بار بار آپ وسلم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہاں تک کہ 5 وقت نماز آ جاتی ہے۔ پھر موسیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اے محمد آپ کی امت سے یہ 5 وقت نماز نہ ہو پائے گی۔ دیکھیے آج ہم مشاہدہ کریں، آج واقعی کیا ہم 5 وقت نماز پڑھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت نماز پڑھ پا رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اس کا جائزہ لیجیے۔ موسیٰ نے کہا تھا، غلط نہیں کہا تھا کہ اے محمد یہ امت آپ کی امت یہ 5 وقت نماز نہ پڑھ پائے گی، اور کم کیجیے۔ آپ نے کہا تھا وہ شرم آتی ہے، بہت ہو گیا، بہت گیا، بار بار بجا رہا ہوں، اب وہ جان شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں آسمان سے آتی ہے، آواز آتی ہے، ہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت تو 5 وقت نماز پڑھے گی، ہم ثواب 50 وقت دیں گے، 50 وقت ثواب دیں گے۔ اللہ کا یہ انعام، اللہ کا یہ تحفہ، اللہ نے کہا کہ اے محمد ہم آپ کی امت پر یہ فرض کر رہے ہیں، یہ احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی امت صرف 5 وقت نماز پڑھے گی، ثواب ملے گا، 50 وقت ثواب ملے گا۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے اسی بھی معلوم ہوئی بھی ایک بات اور بھی قرآن کی بات یہ ہے کہ جب جو ہے زکوٰۃ فرض کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہی نازل کیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ روزہ فرض کرنا تھا، وہی نازل ہوئی، روزہ فرض ہوا، اور تمام کام ایسے فرض ہوا۔ لیکن بات جب نماز کی آئی، اللہ تعالیٰ نے آسمان وہی نازل نہیں کیا، بلکہ آپ کو خود وہاں بلایا اور وہاں فرض کیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے نماز کتنی اہم چیز ہے، کتنی عظیم چیز نماز ہے۔ لیکن برا ہو اس امت کا، اس امت نے کیسے نماز کا سلوک کیا ہے، کس طرح سے نماز کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے، کس طرح نماز کو ترک کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ نماز وہ چیز ہے، اللہ نے فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے نبی کی آنکھ ٹھنڈک ہو، کوئی چاہتا ہے میرے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک محسوس ہو، کوئی چاہتا ہے میرے نبی کا دل جو ہے ٹھنڈا ہو، اسے نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے میرے نبی کے آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ وہ نبی کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے اختیار دیا گیا 2 کاموں میں سے جو چاہیے منتخب کر لیجئے، میں نے چاہا کہ میں دیکھا دونوں میں کوئی آسان کون ہو، پھر میں نے آسان کو منتخب کیا۔ میرے نبی کو مجھ سے اتنا پیار کہ میری امت کے خاطر جو ہے آسان چیز کو منتخب کر رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ کیا ہے نبی کے ساتھ، ہم نے کیا سلوک کیا۔ اللہ نے باتیں ہیں کہ اے لوگوں نماز میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، لیکن آج ہم میں سے جو ہے ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے 80% لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں،
हैं नमाज वो नम चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में हैं, मरने से करीब हैं, बस जान निकलने वाली है, थोड़ी देर पहले आपका लब खुलता है, अब कहते हैं अस्सलात अस्सलात इमामुकुम, कि ए लोगों नमाज पढ़ो, ए लोगों नमाज पढ़ो, आप नमाज का ख्याल रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इतनी ताकीद की है, इतनी वसीयत की है। एक और हदीस, वो हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं सोया हुआ था, नींद की हालत में मुझे मिराज हुआ है। मैंने कहा कि नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको मिराज जो हुआ है, जहाद बदारी भी हुआ है और आपको नींद की हालत में भी मिराज हुआ है। फरमाते हैं कि नींद की हालत में मुझे मिराज हुआ, अब मुझे ले जाया गया, जब मैं जहन्नम दिखाया गया, मैंने जहन्नम में देखा, मैं फरमाते हैं कि जहन्नम में देखा कि कुछ एक आदमी है, मैं देखा उसके सिरहाने में एक आदमी लेटा हुआ है, उसके सिरहाने में एक आदमी बड़ा पत्थर लिए हुए खड़ा हुआ है और वो आदमी पत्थर है, वो पत्थर से उस आदमी के लेटा उसके सर पर जोर से मारता है, उसका सर फट जाता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, पत्थर लेकर आगे बढ़ जाता है, वो फरिश्ता फिर आगे बढ़ता है, पत्थर लेकर दोबारा वापस आता है, देखता है सर जैसे पहले था वैसे ही दोबारा हो गया है, फिर उसको मारता है, बार बार उसको ये अजाब हो रहा है। अल्लाह की बातें हैं, उसको ये अजाब क़यामत होता रहेगा, क़यामत तक ये अजाब होता रहेगा। अंदाजा कीजिए, ये उस आपसे पूछा गया ऐ जिब्रील अमीन, ये कौन लोग हैं जिसे अजाब हो रहा है, सर को फोड़ा जा रहा है? कहा ये वो लोग हैं जनाब अलैहिस्सलात, नमाज सो रहते हैं। मुअज्जिन कहता है हय्या अलैस्सलाह हय्या अलल फलाह, ए लोगों नमाज के लिए आओ, ए लोगों कामयाबी के लिए आओ। मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन ये अपने सर अपने कान में तेल डाल करके पड़ा रहता है और मुअज्जिन की आवाज पर ध्यान नहीं रहता है, मुअज्जिन की आवाज बैक नहीं कहता है। लेकिन बातें हैं कि ये उस आदमी को अजाब हो रहा था। मैं ये कह रहा था कि नमाज इतनी अहम चीज है, लेकिन बातें हैं कि नमाज छोड़ना कुफ्र है, नमाज ना कुछ होता है वो काफिर होता है। अल्लाह कहता है, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि ए लोगों अकीमुस्सलात व ला तुकुनु मुशरिकीन, ए लोग नमाज कायम करो, मुसीबत में हो जाओ। मतलब ये होगा नमाज छोड़ना ये शिर्क का एक दरवाजा है, मुझे शिर्क का एक हिस्सा है। आज हम लोग कहते हैं हम शिर्क नहीं करते हैं, हम मुवाहिद हैं, हम जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कह रहा है कि नमाज छोड़ रहा है वो शिर्क कर रहा है। शिर्क कैसे कर रहा है? क्योंकि अपने नफ्स की पैरवी कर रहा है। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की पैरवी करो, रसूल की पैरवी करो, हम नफ्स की पैरवी करते हैं। नफ्स कहता है अरे सो आराम करो, कहाँ जाओगे नमाज पढ़ने के लिए, अरे वक्त बर्बाद हो जाएगा, अरे खेल रहे हैं कितना मजा खेलने में आ रहा है, टीवी देख रहे हैं क्या मजा आ रहा है। नफ्स कहता है कि कहाँ जाओगे, और अल्लाह कहता है कि नबी ए लोगों मुअज्जिन की आवाज पर बैक कहो। एक बात और काबिल गौर है, याद रखिए मुअज्जिन जो कहता है हय्या अलस्सलाह, ये मुअज्जिन की बात नहीं होती है, मुअज्जिन ही कहता है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि ए लोगों ए मुअज्जिन तुम हर वक्त में नमाज से पहले ऐलान क्या करो कि नमाज पढ़ने के लिए आओ। ये मौजी की बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था सबसे पहला तोहफा जो वहाँ मिला था अल्लाह के नबी को वो नमाज का तोहफा था। फिर आप तो फरमाते हैं कि फिर मुझे दूसरा तोहफा मिला, तो तोहफा यहाँ वो मिला आपको, आप फरमाते हैं मुझे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें मुझे मिराज मिली है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें मिराज मिली है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें बहुत अहम आयत है, लेकिन बातें हैं जिस घर में जो आयत वही आती है वहाँ जिन्नात का हमला नहीं होता है, शैतान का हमला नहीं होता है, वो आदमी शैतान से महफूज आता है। लेकिन बातें हैं मुझे मिराज के अंदर तीसरा तोहफा ये मिला था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था वो फलमन मुश्रिक बिल्लाहि मिन उम्मत का शैआ अलमुक्तहिमात, आपकी उम्मत में से जिसकी मौत इस हाल में आई उसने शिरक नहीं किया है, उसके लिए मग़फ़िरत है, उसके लिए मुआफ़ी का परवाना है। अब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि मोहम्मद आपकी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मरेगा उसने शिरक नहीं किया है, उसका दामन शिरक से पाक है, शिरक की आलूदगी से, शिरक की नजासत से पाक है, वो अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह से मांगता है, उसका एतकाद है लहू दावतुल हक, अल्लाह को पुकारना हक है, उसका एतकाद है कि वो लोग अल्लाह को पुकारते हैं बातिल, वो बातिल है जिस बात के इक़रार रखता है कि अल्लाह ताला ही
رزق کشا ہے، حاجت روا ہے، بکری بنانے والا ہے، مسائل کو ٹالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ ہی شفا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی امیر بناتا ہے، اللہ ہی غریب بناتا ہے، اللہ ہی تمام حاجت پوری کرتا ہے، جس کا یہ اعتقاد ہے ایسا آج موحد ہے۔ اس کے بخلاف جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والا قبر کے اندر جو پڑا ہوا ہے، منو مٹی اندر پڑا ہوا ہے، وہاں حاجت روا ہے، بکری بنانے والا ہے، وہاں سے مانگیں گے وہاں مل جائے گا۔ اس کا جو عقیدہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو کوئی جہاں قبر پہ حاضر ہوتا ہے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ لوگ قوالی لوگ شعر اشعار پڑھا کرتے ہیں کہ اشعار پڑھا کرتے ہیں کہ سارے جہاں کو پالنے والا یہ حاجت روا جو ہے کہ ہمارا خواجہ معین الدین چشتی ہے، ایسا لوگ کہا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والا جو شرک کرتا ہے اور وہ لوگ جو قبروں کو پکارتا ہے، بتوں کو پکارتا ہے، پتھروں کو پوچھتا ہے، ایسا کرنے والا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر به، بس اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اگر کوئی اس حال میں آئے اس نے بہت گناہ کیا ہے، بہت گناہ کیا ہے، لیکن شرک کے اللہ اسے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی اس حال میں آتا ہے کہ بہت عمل کیا ہے، بہت دیکھیں اسے شرک کے اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے شرک کتنا کبھی عمل ہے۔ باتیں ہیں کہ مجھے ایک تحفہ جو وہاں ملا تھا، یہ تحفہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امت اس کی موت حال ہے کہ شرک کو معاف کر دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت وہاں معراج سفر میں جنت میں دیکھا، میں نے جنت میں گھوم رہا تھا، میں نے ایک چلنے کی آواز سنی، چلنے کی چاپ سنی، آہٹ سنی۔ میں نے پوچھا یہ میرے امین یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ کوئی آدمی نہیں ہے لیکن چلنے کی آواز ہے۔ کہا یہ بلال حبشی کی چلنے کی آواز ہے۔ کہ بلال کون ہے؟ کالے کلوٹے ہیں۔ بلال کون ہے؟ غلام ہے۔ بلال کون ہے جس کے چہرے میں کہیں خوبصورتی نہیں، کہیں خوبصورتی نہیں ہے، عجیب طرح کی آنکھیں ہیں، موٹی موٹی ناک ہے، موٹی موٹی ہونٹ ہے، کہیں چہرے بھی کہیں خوبصورت نہیں ہے۔ لیکن باتیں ہیں کہ میں نے معراج سفر میں بلال کے چلنے کی آواز سنی۔ آخر سوچئے بلال نے کون سا عمل کیا تھا، کون سا عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلال زندہ ہے، بلال زمین میں چل رہا ہے، چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چل رہے ہیں، بلال زمین میں چل رہا ہے، دنیا میں چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چلنے کے بعد وہ ہے جنت میں سن رہے ہیں۔ بلال وہی ہیں، بلال وہی ہے جب بنی مخزوم نے ان کو مارا تھا، جب ان کو جو پیٹ رہے تھے ان کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، اتنا مارا جاتا تھا کہ انہیں بے ہوش کیا جاتا تھا، لیکن ان زبان پر یہی الفاظ تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ مارتے مارتے تھک گیا، مغیرہ مارتے مارتے تھک گیا، لیکن اب اس کے زبان سے احد کا لفظ نہ چھوڑ سکا، نہ چھین سکا۔ یہ بلال حبشی وہ ہیں، وہ مانتے ہیں کہ میرا یہ معمول ہے، میرا معمول ہے جب بھی میں وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد دو رکعت پڑھتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں، دن ہو رات ہو، جب وضو کرتا ہوں وضو کے بعد دو رکعت پڑھا کرتا ہوں۔ بلال حبشی وہ ہیں۔ میں اللہ باتیں ہیں چلنے کی آواز سنی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم کو بھی دیکھا، میں جہنم کو بھی دیکھا، جہنم میں گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں مررت باقوام لہم اصفار من نحاس، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن بڑے بڑے ناخن ہیں، یہ ناخن تانبے کے ہیں، ناخن تانبے کے ہیں، لہم اصفار من نحاس، میں نے دیکھا ان کے ناخن تانبے کے ہیں۔ میں نے دیکھا یخمشون وجوہہم وصدورہم، میں نے دیکھا وہ چاندی جو تانبے کا ان کا ناخن ہے، ناخن سے چہرے کو نوچ رہا ہے، چہرے کو نوچ رہا ہے۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ خون خون ہو گیا ہے، نوچ بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبریل امین یہ کون آدمی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ یہ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، جو غیبت کرنے والے ہیں، جو چغل خور ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے
उनके साथ मामला उनके नाखून को तांबे बना दिया गया है। उस तांबे के नाखून जो चेहरे को छीना घुस रहे हैं, जिसे मालूम होता है हकीकत करना कितना बुरा अमल है। इतना ही नहीं कि वो करते हैं बल्कि अपने दोस्त अहबाब की इज्जत के प्रकच उड़ाते हैं। दोस्तों हम दोस्तों को बातें हैं किस तरह दलील कर दिया जाए, जो दोस्तों को दलील करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों की इज्जत के पीछे पड़ाते हैं। ये हमारी आम बात है। लोग दूसरे की टांग को खींचना तो दलील करना सब चाहता है। अरे किसी के ऐप पर्दा डालो, नबी कह रहे हैं जो किसी के ऐप पर्दा डालता है उसके विवाह पर्दा डालेगा क्या माते जो है, यह अजीब अमल है। माते कि मैंने देखा, फिर माते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जिसके होंठ जो है ऊंट को जैसे हैं, जिसके होंठ ऊंट के होंठ जैसे हैं, अजीब तो डरौना ऊंट है। फिर मैंने देखा कि पत्थर के जैसा बड़ा बड़ा अंगारा, आग का अंगारा वो अपने मुंह के अंदर डाल रहा है और पखाने से बाहर निकल रहा है। आग के अंगारे को मुंह में डाल रहा है और पखाने से बाहर निकल रहा है। मैंने पूछा ऐ जिब्रील अमीन ये कौन है, इससे अजाब हो रहा है? कहा गया ये वो आदमी है जो यतीम के माल खा जाता है। यतीम कोई बच्चा है, बाप उसका मर गया, बाप मर गया, उसके बाप ने कुछ माल छोड़ा है, उसके माल पर गासिब हो जाता है, जुल्मन गासिब हो जाता है, उसके माल को उसको पहुंचने नहीं देता है, उसमें खुद गुट करता है, उसको ठग लेता है, यतीम को माल खा जाता है। कहा उसका ये अजाब हो रहा है। फरमाते हैं फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कुछ लोग हैं उनकी होंठ को एक फरिश्ता है, उसके हाथ में लोहे की, उसके हाथ में आग की कैंची है, आग की कैंची है और आग की कैंची से उसके होंठ काट जा रहे हैं, उसके होंठ काटे जा रहे हैं, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, इधर काटा दूसरा बन गया, उधर काटा ये बन गया, बाबा ये हो रहा है। मैंने पूछा ये कौन आदमी है जिसके होंठ को आग कैसे काटा जा रहा है? कहा गया उम्मत का, कहा ये आपकी उम्मत के खतीब लोग हैं, तकरीर करने वाले हैं, मुकर्रिर हैं, वो लोग मिंबर पे आते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं, स्टेज पे आते हैं, लंबी बात करते हैं, अपनी बारी आती है सब भूल जाते हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले बोलने वाले को इस बात तौफीक दे कि जो बोले जो खुद अमल करे। तो मैं कह रहा था, अब मानते हैं कि ये वो लोग हैं। आज देखिए आज हमारे समाज के अंदर इतना बिगाड़ हो रहा है, तकरीर कम नहीं हो रही है, तकरीरें खूब हो रही हैं लेकिन तासीर नहीं है, असर नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि आज उलमा का मामला ये है, कहते कुछ है करते कुछ है, ज़बान पे कुछ और है, अमल कुछ और है। वह उलमा का कहना होता है जो कहते हैं वो करो, तो करते वो करो। आज हमारे उलमा जब स्टेज पे आते हैं कहते हैं कि जहेज लेना हराम है, वो कहते हैं नकद लेना हराम है। जब बारी अपने बेटे की आती है ना किस बहाने से दाएं से बाएं से ले लेते हैं। जब बेटे की बारी आती है वहाँ फतवा छोड़ते हैं, जब बेटा की बारी आती है तो हर मामले ही हो रहा है। ये है फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उनके होंठ को आग में जला जा रहा है। कहा कौन है? ये आपकी उम्मत के खुतबा लोग हैं, मुकर्रिर लोग हैं। अब फरमाते हैं मुझे मिराज हो रहा, मैं जहन्नम में घूम रहा था और आगे बढ़ा, मैंने देखा कुछ लोग हैं उनके सामने ताजा गोश्त भी है और सड़ा हुआ गोश्त भी है, ताजा गोश्त भी है और सड़ा हुआ गोश्त भी है। और मैंने देखा कि वो आदमी सड़ा हुआ गोश्त खा रहा है। मैंने पूछा ये क्या मामला है? ताजा गोश्त भी है और सड़ा हुआ गोश्त भी है, बदबूदार गोश्त वो खा रहा है। कहा ये वो लोग हैं जो अपनी पाक दामन बीवी के होते हुए